ویلکم ٹو مائی چینل ناولس چیپٹر۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں ماسین ناول کی ایپیسوڈ 9۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جارڈن پیٹرسن نے کہا تھا کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ اس کو ٹھیک کریں جسے کر سکتے ہیں، اپنے علم کے بارے میں مغرور نہ ہوں، انکساری کی جدوجہد کریں کیونکہ مکمل غرور اپنا اظہار عدم برداشت، ظلم اور تشدد کی صورت میں کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں سے آگاہی حاصل کریں، اپنی بزدلی، کینہ، حسد اور نفرت سے۔ اپنی صفاقی کو پہچانیں، اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو الزام دینے کی جرات کریں، اس سے پہلے کہ آپ کو دنیا بہتر کرنے نکلیں۔ ہو سکتا ہے کہ غلطی دنیا میں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں ہو، آپ میں کمی رہتی ہو، آپ ہدف حاصل نہیں کر سکے، آپ خدا کی شان نہیں پہچان سکے، آپ گناہ گار ہیں اور یہ سب کچھ اس دنیا کی کمی اور شر میں آپ کا ڈالا گیا حصہ ہے۔ سب سے بڑھ کر کہ یہ جھوٹ نہ بولیں، کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں۔ جھوٹ جہنم کا راستہ ہے۔ نازیہ کمیونسٹ ریاستوں کا دنیا کو ٹھیک کر دینے کا عزم اور اس عظیم مقصد کی خاطر بولے گئے چھوٹے بڑے جھوٹ تھے جنہوں نے لاکھوں افراد کی جانیں لے کر دنیا میں جہنم تخلیق کی۔ اتنا سنا کر ایمان نے کتاب بند کی اور حمیزہ کی طرف دیکھا۔ اتنی مشکل باتیں تمہیں سمجھ آ جاتی ہیں جو تم مجھ سے روز سنتی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ امی کہتی ہیں آپ بچپن سے مشکل کتابیں پڑھتی آ رہی ہیں اور بچپن سے ہی مشکل باتیں کرتی تھیں۔ میں چاہتی ہوں میں آپ جیسے بن جاؤں۔ حمیزہ کا سارا دھیان گیم پر تھا اور موبائل پر گیم کھیل رہی تھی جبکہ اس کے کان اس کی جانب متوجہ تھے جو ایمان اسے سنا رہی تھی۔ میرا بچپن کچھ ایسا تھا محسوس کہ مجھے کتابوں میں چھپنا پڑا، جبکہ تم ایسا مت کرو، کتابیں انسان کو بدل دیتی ہیں اور تم ابھی چھوٹی ہو۔ ایمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں میں ہائٹ میں آپ سے 3 انچ چھوٹی ہوں، حمیزہ نے لاپرواہی انداز میں کہا جبکہ فون سے ڈس ڈس کی آواز ابھر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو کبھی دائیں تو کبھی بائیں جانب موڑتی جیسے کوئی جہاز اڑا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ایمان کے لبوں میں مسکان ابھری۔ ویسے تمہیں قوم عاد کو تو سمجھ آ گیا نا کہ ہواؤں نے انہیں کیسے مٹا دیا؟ ایمان اپنی تسلی چاہ رہی تھی۔ ہاں، پر ابھی بھی میرا ایک اور سوال ہے۔ اس کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں۔ جتنے سوال تم مجھ سے پوچھتی ہو اگر کلاس میں اپنی ٹیچر سے پوچھو گی تو یقیناً تمہارے مارکس اچھے آئیں گے۔ اور یہاں حمیزہ کا موڈ بگڑا تھا۔ پڑھائی کے نام سے اسی جان جاتی تھی۔ یار آپی، مجھ سے کورس کی کتابیں کی باتیں نہیں پڑھی جاتی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ پھر پاس کیسے ہوگی؟ اگلی کلاس میں کیسے جاؤ گی؟ اور پھر پاس میں ہو جاؤں گی، ٹینشن نہ لیں۔ اسے ایمان کی بات اچک لی تھی جبکہ ایمان اسے گھورتی کتاب بند کر کے کمرے سے جا چکی تھی۔ یہ آپی بھی نا پتہ نہیں کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں۔ حمیزہ نے سر جھٹکا اور پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈس ڈس کی آواز کمرے میں کافی دیر تک گونجتی رہی۔ آپ کو اردو آتی ہے؟ ایمان نے آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا جو سوائے بالوں کے اور آنکھوں کے رنگ کے کہیں سے بھی ایشیائی نہیں لگتا تھا۔ اس کے نیم نقش بالکل یورپی تھے۔ اس سے پہلے کہ ماسیر کوئی جواب دیتا دروازے پر ایک اور چہرہ ابھرا تھا۔ ایما، کسی نے اسے پکارا تھا۔ ایما نے مڑ کر دیکھا تو روز وہاں کھڑی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ یقیناً وہ بھاگتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی۔ تھینک گاڈ تم آ گئی، ورنہ یہاں پر تو میرے مسلم ہونے پر ابھی قتل کر دیا جاتا۔ ایما نے سکون کا سانس لیتے کہا جبکہ ماسیر تو اس کے لگائے گئے الزام پر بس اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ کتنی عجیب لڑکی تھی وہ جو باتوں کا اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتی تھی۔ سوری مسٹر ماسیر، وہ میں ایکچولی لیٹ ہو گئی۔ میں نے ہی ایما کو بھیجا تھا کہ وہ میرا ایڈمیشن فارم لے لے۔ روز جو ماسیر کی جانب متوجہ پھیکی چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی جبکہ اس کی بات سن کر ایما نے جھٹکے سے ماسیر کی طرف دیکھا۔ کیا وہ ماسیر تھا؟ کیا واقعی؟ ایما کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ کیسے وہ اس کے سامنے ہی جھوٹ بول رہی تھی جبکہ دوسری جانب ماسیر کو بھی اس کے ایما نام پر حیرت ہوئی تھی۔ ایک مسلمان لڑکی کا نام ایما؟ یہ مسلمان اتنے ایڈوانس کب سے ہو گئے؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ مسٹر ماسیر، مجھے آپ کی مجسمے سازی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں خود کے ایڈمیشن کے لیے یہاں نہیں آئی تھی، میں یہاں صرف روز کے لیے آئی تھی۔ یہ دہرے معیار والا انسٹیٹیوٹ آپ کو ہی مبارک۔ وہ اپنی بھڑاس نکالتی کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ سوائے ماسیر کے وہاں موجود کسی اور شخص کو اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ آیا تھا۔ ماسیر کے جبڑے بھیج چکے تھے۔ موسم بہت خراب تھا۔ طوفانی بارش نے باہر ندی نالے بھر دیے تھے۔ گلیوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ شام مغرب کے بعد کا وقت تھا جب ایک عورت چھوٹی سی بچی کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ تھوڑا ڈری ہوئی تھی لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صحن میں ایک مرد ہاتھ میں ایک موٹی چھری تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی جیسے بارش کا ٹھنڈا پانی بھی بجھا نہیں پایا تھا۔
آ گئی تم گھٹیا عورت! وہ بچی اور ماں کو دیکھ کر چلا کر بولا تھا اور پھر غصے سے آگے بڑھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کسی فنکشن کسی شادی پر نہیں جانا۔ اس نے چھڑی والا ہاتھ گھمایا اور پوری قوت سے چھری عورت کے دائیں کندھے پر دے ماری۔ عورت کراہ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری مارتا وہ عورت فوراً سیدھی ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، عورت نے درد سے بلبلاتے کہا، پر اس وقت اس غصے سے بھرے شیطان نما آدمی پر اسے کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ ماں کو پڑنے والی چھری پر بچی کی چیخ ابھری تھی۔ آدمی نے عورت سے دھیان ہٹا کر بیٹی کو دیکھا اور پوری قوت سے چھری گھما کر اس کے پاؤں کے قریب ٹخنے پر ماری۔ بچی وہیں گر گئی، جبکہ عورت نے آگے بڑھ کر چھری تھامنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دل اپنی بیٹی کی تکلیف پر پھٹ سا گیا تھا۔ شور کی آواز سن کر گھر میں موجود باقی افراد اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ اب مرد کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے جو بری طرح سے عورت کو مار رہا تھا۔ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ عورت کی کلائیوں میں جو چوڑیاں تھیں وہ ٹوٹ کر کلائیوں میں چبھ چکی تھیں۔ وہ اپنی بچی کو دیکھ کر چلا رہی تھی کہ جاؤ یہاں سے، بھاگو، اندر جاؤ، جبکہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی کر کے باہر مرد اس حیوان بنے انسان کو وہاں سے پکڑ کر لے گئے تھے۔ ایک عورت بچی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی، جبکہ باقی عورتیں اب اس آدھی مر چکی عورت کو اٹھا رہی تھیں جس کا جسم زخموں سے بھر چکا تھا۔ جیسے ہی بچی کمرے میں آئی وہ جلدی سے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے پاؤں اور ٹانگ کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن ابھی اس نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے اس بچی کے ہوش سلپ کر دیے تھے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ بیڈ کے نیچے چھپی رہی اور سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آخر کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ پھر ہولے ہولے سی سسکیاں ابھرنا شروع ہوئیں جو دیر تک کمرے میں گونجتی رہیں۔ زندگی ایسی کہ مر جانے کو جی چاہے۔ یہاں پہ کرتے ہیں ماضی ناول کی ایپیسوڈ 9 کو اینڈ۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔